بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ڈائریکٹ سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہم جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، یا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور ایسا آپ دیکھتے ہوں کہ معاشرے میں بہت ہے، تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ حکم آیا ہوا ہے کہ آپ سلام کریں اور بہتر جواب دیں۔ تو اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اب آپ کو جواباً بہتر الفاظ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ اس کو جواباً اسی طرح سے جواب دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے سلام کے ساتھ جواب دینے کی روایت بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے۔ ان میں سے عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو امامہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، کئی صحابی اور تابعی وغیرہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہاں، اگر کوئی آپ کو السلام علیکم سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اس کا مذہب، اس کا دین آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن آپ کو کہتا ہے تو آپ اس کا جواب میں اس سے بہتر ادا کریں، اس لیے کہ ہمیں سلام کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ سامنے کئی جگہوں پر جہاں ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کو ہم سلام کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا او تسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو، کسی ایسے گھر میں نہیں جاؤ جو تمہارا گھر نہیں ہے یہاں تک کہ تمہیں انسیت وہاں ہو جائے، یا کہ جانا ہے تو ان کو السلام علیکم کہہ کر جاؤ۔ اب وہ کوئی بھی گھر ہو، مسلم کا ہو غیر مسلم کا ہو، تو آپ وہاں السلام علیکم کہہ کر جائیں، یہ درست ہے۔ اور ایسے ہی اور بھی آیا ہے انبیاء کے بارے میں، کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب کوئی غلط بات اچھے لوگ سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا کام تمہارے لیے، ہمارا کام ہمارے لیے، سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم غلط کاروں کو نہیں چاہتے، جاہلوں کو سب کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی مومنوں کی صفات میں آیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان کو مخاطب ہوتے ہیں یعنی غلط انداز سے پیش آتے ہیں تو بھی وہ کہتے ہیں سلامًا، یعنی السلام علیکم، سلامتی کی بات کرتے ہیں اور وہاں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی اس قسم کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آیا، اپنی قوم سے انہوں نے کئی بار اس قسم کا خطاب کیا ہے۔ حدیث میں سناتا ہوں، حدیث میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام حکم ہے، استقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہو۔ تو جس کو پہچانتے ہو تو آپ جانتے ہو کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے اور قریب ہے، قریبی ہے، مسلمان ہے، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کون ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو بھی سلام کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ یہاں مطلقاً حکم آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو کہا کہ جاؤ یہ سامنے جو لوگ ہیں ان کو سلام کرو، اور یہ کچھ فرشتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ، تو مَا يُحْيُونَكَ، کہ تمہارے اس سلام کے جواب میں وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا، تم جو سلام کرو گے اس کے جواب میں جو کہیں گے تو یہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام کا طریقہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب حضرت آدم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا،
تو یہ ہو گیا بخاری مسلم کی جس روایت میں آیا ہے کہ یہی تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام کا طریقہ ہے۔ تو جواب میں اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، اس سے اچھا ہی جواب دینا ہوا۔ سلامتی کی دعا کرتا ہے، آپ رحمت کی بھی دعا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کا ویسے بھی ایک عام حکم ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام پھیلاؤ، لوگوں کو، مجبوروں کو، محتاجوں کو، عام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھا کرو، اور اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤ۔ تو گویا کہ ان میں جنت میں جانے کا ذریعہ سلام پھیلانا بھی ہے۔ اب یہاں جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا غیر مسلموں کو جواب دینے کے لیے ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے یا نہیں، یا کہ جس کو نہیں جانتے اس کو السلام علیکم کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کی ایک وجہ تھی۔ یہ وجہ کیا تھی؟ ایک حدیث میں آیا ہوا تھا، لا تبدؤوا الیہود ولا النصارى بالسلام، کہ یہود اور نصارہ کو سلام نہیں کیا کرو، ان کے ساتھ ابتدا نہیں کرو، یعنی پہلے آپ ان کو السلام علیکم نہ کہا کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ لیکن اس حدیث کا شان ورود کیا ہے وہ سمجھنے کے بعد یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ شان ورود یعنی کس موقع پر یہ حدیث آپ نے کہی تھی اور کیوں آپ نے ایسا کہا تھا، اس موقع کے لیے جس میں آپ نے کہا تھا، اگر اس کا پتہ رہے تو پھر حدیث کو سننے کے بعد کوئی استغراب اور تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب یہود و نصارہ سے آپ کی جنگ قائم تھی، خاص طور سے مدینہ منورہ میں غزوۃ الاحزاب کے بعد، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، غزوہ خندق کے بعد ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ پر جب مکہ والوں نے مل کر کے کئی قبیلوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو مدینہ کے اندر محصور کر لیا تھا، سلمان فارسی کے مشورے پر آپ نے مدینہ کے ان جگہوں پر جہاں سے کسی کے داخلے کا امکان تھا، آپ نے خندق کھودوا دیا تھا۔ کچھ دور تک پہاڑی تھی اور کچھ جگہوں پہ جہاں ایسا نہیں تو وہاں آپ نے خندق کھود دیا، یعنی کھائی بنوا دی تھی۔ اس کھائی میں کوئی اترے گا، اس کے بعد چڑھ کے آئے گا، ہو سکے اترنے کے بعد چڑھ نہ سکے، اس لیے کہ مقابل سے تو لوگ دفاع کرنے کے لیے بھی رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں اس طریقہ کار کو کیا، یا جان لیجئے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تو دور سے مار دو اور گر جائے، آمنے سامنے ہی لڑائی ہوتی تھی، تلواروں سے یا نیزوں سے، یا تیر مارتے تھے لوگ، تو ان کو روکنے کے بھی اسباب لوگ پاس موجود تھے۔ تو آپ نے خندق کھود دیا تھا۔ اس خندق کے موقع پر جب یہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے، وہاں جو یہود و نصارہ تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کا تعاون نہیں کیا، جبکہ اس کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو آپ نے ایک میثاق، ایک عہد نامہ لوگوں سے بنوایا ہوا تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سارے مدینہ کے بسنے والے جو ہیں یہ سب مل کر کے دفاع کریں گے اور ایک جٹ رہیں گے۔ تو ایسا ان لوگوں نے اس موقع پر نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی کچھ لوگ رہے، اور وہ باہر کے آنے والے حملہ آوروں سے مل گئے اور ان کو راستے بتائیں گے کہاں کمزور ہے، کیسے کرنا ہے، بلکہ یہ ہوا کہ آپ حملہ کرو۔ لیکن خیر اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بچانا تھا، آندھی آئی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس موقع پر جب وہ ایسا ہو گیا تو وہ لوگ چلے گئے، تو پھر یہ جو لوگ جو دغا دیے تھے، جو لوگ غداری کیے تھے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اِنَّا غَادُونَ عَلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، ہم صبح جو ہے کل ہم جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور مکہ کے حملہ آور واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اکھاڑ پھینکا وہاں سے، اس لیے کہ آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے اونٹ بدک گئے اور خود بھی لوگ کنٹرول نہیں کر سکے، تو بھاگنا ہی مناسب سمجھے، اس لیے کہ اب تو سارے اسباب ان کے بھی ضائع ہونے لگے تھے۔ تو آپ نے جب یہ غداروں سے بارے میں کہا کہ ہم لوگ کل جو ہے ان سے بدلہ لیں گے۔ اب یہ ایسی صورت میں بنو قریظہ والوں سے خاص طور سے لڑائی تھی، اس وقت یہودی تھے۔ تو آپ نے دوسرے الفاظ میں جیسا کہ مسند احمد میں ہے، انی راکب غدن علی یہود فلا تبدؤوہم بالسلام، ہم کل یہود سے ٹکر لینے کے لیے چل رہے ہیں، فلا تبدؤوہم بالسلام، تو تم لوگ پہلے ان کو السلام علیکم نہیں کہو۔ ابھی لڑائی ہونے جا رہی ہے تو اس میں سلامتی کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے ان کو اس طرح کے دعا دینے سے روکا، آپ نے یہ اس موقع پر آپ نے کہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں حرب کا معاملہ ہے، لڑائی چل رہی ہے،
تو وہاں پر تو یہ ممانعت ہے اس کی آپ ابتدا نہیں کرو، بلکہ حدیث میں آیا کہ لوگوں نے پوچھا بھی، ادب المفرد بخاری میں ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں اور وہ ہم کو سلام کہیں تو کیا کہیں، ہم وہ السلام کہیں تو ہم کیا کہیں، تو آپ نے کہا وعلیکم کہو صرف. تو اس طرح سے آپ نے وہاں روکا تھا. تو یہ بات یہ ہوئی کہ غیر مسلم اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر جس میں کہا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام پیش کرتا ہے تو تم اس کو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اتنا ہی جواب دو جتنا اس نے کہا ہے. السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ رحمۃ اللہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اگر وہ رحمۃ اللہ تک کہتا ہے تو آپ اس کو برکاتہ بھی بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ہے. تو اسی صورت میں یہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ کو اس طرح جواب دینے کا حکم ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے یا آپ کا بھائی ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جہاں جو حدیث جس کی بنیاد پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ اس موقع کی حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی غداری کی بنیاد پر غزوہ خندق کے ختم ہونے کے بعد آپ ان سے پر چڑھائی کرنے جا رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ آپ ان کو سلامتی کی دعا اس وقت نہ دو، لیکن اگر آپ کو وہ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ ان کو وعلیکم کہیں صرف. تو ایسی صورت میں جب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یا قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہے اور آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو بالمثل جواب دینا چاہیے یا اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا بھائی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو بھی کہو، اور اسی طرح سے السلام علیکم آپ یہ سوچو کہ اس کے لیے سلامتی ہے کہ وہ مومن ہو جائے، آپ کے زمرے میں آ جائے، اللہ اور رسول کے ساتھ اس کا تعلق صحیح پیدا ہو جائے. آپ سلامتی سے یہ معنی سمجھو اور اس کو سلام جواب دینے میں کچھ حرج نہیں ہے اس طرح سے. آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے جن ہیں اور انسان ہیں اور اسی طرح سے فرشتے ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم فرشتوں کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں؟ ایک اچھی تڑپ ہے، فرشتوں کو دیکھیے، اللہ کی نیک مخلوق ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، جواب میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ فرشتوں کو کس شکل میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کا تصور یہ ہے کہ فرشتے جس شکل میں اصلی ہیں اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہے کہ ان کی بدلی ہوئی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے آپ کے دونوں سوالوں کی بنیاد پر کہ اصلی شکل میں یا کہ بدلی شکل میں، تو اصلی شکل میں دیکھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن بدلی شکل میں دیکھنا، بدلی ہوئی شکل میں دیکھنا ممکن ہے. اس سلسلے کے رسول کے زمانے کے کچھ واقعات ہیں جن کو ہم پیش کریں گے، جس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ واقعی فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے جن و شیطان بھی اگر بدلی شکل میں آتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. تو حقیقت یہ کہ دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی ایسا حاصل ہوا. ایک حدیث جو مشہور ہے بخاری شریف میں ہے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حدیث جبریل کیا ہے؟ حدیث جبریل میں یہ ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ہم لوگوں کے درمیان کا نہیں تھا، ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آئے تھے. وہ تو آئے رسول کے پاس اور بیٹھے، اور آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملایا، جبکہ ان پر سفر کے آثار نہیں ظاہر تھے کہ کوئی باہر کا آدمی دور سے آیا ہوگا. لگا صحابہ کرام کا سفر کے آثار ان پر ظاہر نہیں تھے. تو بیٹھے، اس کے بعد سوال کیا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور قیامت کب قائم ہوگی اور احسان کیا ہے. ہر ایک کا آپ نے جواب دیا. ایمان کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، اور احسان کے بارے میں بتایا کہ احسان کیا ہے. وہ حدیث مشہور آپ جانتے ہوں گے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ احسان ہے کہ اللہ کی ایسی بات کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور نہیں ہوتا تو یہ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور حدیث میں قیامت کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ جس سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی پتہ نہیں، اور جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے. تمہارا اور ہمارا علم اس برابر نفی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. تو یہ حدیث جبریل میں جو ہے
تو اس میں یہ ہے کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب جانے چلے گئے یہ، تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے جانا یہ کون تھا؟ تو کہا نہیں جانا ہم لوگوں نے. تو کہا یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تاکہ اپنے سوالوں کے ذریعے سے تمہیں تمہارے دین کے بارے میں معلومات پہنچائیں. یعنی اسلام میں کے اندر اسلام کیا نام ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، قیامت کب ہوگی، احسان کیا چیز ہے. یہ سوالات کریں گے تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے کہ اس کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا. یہ عمر کی حدیث، حضرت عمر کی حدیث مشہور ہے، بخاری شریف میں اس کی روایت شہرت سے پائی جاتی ہے. ایسے ہی قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے بھی ایک بشر کی، ایک انسان کی شکل اختیار کر کے پیش کیا اور کہا کہ ان کو جو حاصل ہوا اس کے بعد، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ یہ کھجور، جب وہ ولادت کا موقع تھا، اس کھجور کے پیڑ کے نیچے جاؤ، اس کو ہلاؤ اور پانی نیچے ہے بہتا پیو اور کھاؤ. تو یہ حضرت جبریل تھے. جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کوئی ضرر دینے والا نہیں ہوں، بلکہ تمہارے لیے بشارت کے لے کر آیا ہوں. ایسے ہی قرآن مجید میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گزرے، ابراہیم کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے لیے ضیافت کا یعنی اہتمام کیا اور بچھڑا ذبح کیا، اور اس کے بعد لائے اور ان کو کھانا پیش کیا تو کھایا نہیں انہوں نے. تو حضرت ابراہیم کو تھوڑا خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو آئے ہوئے کسی مہم پر جا رہے ہیں لوط کے پاس سے. لوط ان کے یہ بھانجے تھے. تو حضرت ابراہیم کے تو کہا کہ لوط کے پاس جاتے ہو پھر ان کے لیے کوئی عذاب ہے؟ کہا نہیں، ان کو نجات مل جائے گی. المہم لوط کے پاس بھی آئے، وہاں بھی قصہ ہے کہ قوم والوں نے گھیرا ان کو، اور حضرت لوط کو ڈر محسوس ہوا کہ ایسا کچھ جیسا کہ غلط کار ہیں ہو نہ جائے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامبر ہیں، تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تم بچاؤ کرو، رات میں نکل جاؤ، بقیہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی. ایسے ہی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو آپ ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. جب رسالت آپ کو اتاری گئی، حضرت جبریل آئے اور آپ کو قرآن مجید سنایا پہلی بار، تب بھی آپ جو شکل میں تھے کہ پورے گھیرے تھے، ان کے پر ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، وہ اصلی شکل نہیں تھی ہوگی. ان کی کیا شکل ہے یہ معلوم نہیں، لیکن دوسری شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں. جنات بھی اس طرح سے دوسری شکلوں میں آ جاتے ہیں، لہذا ان کو بدلی ہوئی شکل میں دیکھنا ممکن ہے، اصلی شکل میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. اور ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو بدلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. اصلی شکل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا امکان نہیں پایا جاتا ہے. اور اسی جواب کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی باتیں بتا سکیں، اور اسی طرح سے آپ کو توفیق دے کہ جو باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان سب پر عمل کر سکیں اور ان کے فائدے اٹھا سکیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اعمال میں یہ ان کو حسنات میں شمار کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.